بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلق کو پوری قوم معاف کر سکتی ہے۔ عمران خان کے سینے میں بڑے زخم ہیں، پیٹھ پہ بڑی چھڑیاں ماری ہیں اس نے، ہو سکتا ہے عمران خان بھی کبھی معاف کر دے، بڑے ظرف والا بندہ ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ قوانین واپس بھی ہو گئے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اگلا پلان کیا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں ذرا تفصیل، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یا آپ روک کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیب کے قوانین میں کیا تبدیلی کی گئی ہے، میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، آپ کے اعصاب جواب دے جائیں گے صرف یہ سوچتے ہوئے، کیا پاکستان سے کوئی پیار کرنے والا، کیا پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی بندہ، کیا پاکستان کا کوئی وفادار یہ قانون پاس کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں۔ میں ناظرین سیدھا ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ انہوں نے نیب قانون میں جو تبدیلی کی ہے اس میں لکھا ہے، کسی بھی ترقیاتی منصوبے میں کسی قسم کی بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار سے ہی نکال دیا انہوں نے۔ جتنی مرضی سڑکیں بناؤ، جتنے مرضی موٹر ویز بناؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر اس میں سے آپ کک بیک لیتے ہو۔ یہ جو لندن کے نواز شریف کے فلیٹس ہیں، ریمنڈ بیکر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف نے موٹر وے پہ اتنے $100 ملین کی کرپشن کی تھی، کک بیک لیا تھا۔ ایک طرف یہ بات ہے، یعنی وہیں سے ان کی دولت بڑھنا شروع ہوئی، جتنی انہوں نے سڑکیں بنائیں، پیسہ کھایا۔ پھر صرف سڑک کا نہیں تھا، سڑک اور اس کے ساتھ کی زمینیں خرید لیتے تھے، جو کہ عمران خان نے ایکسپوز کر دیا۔ یہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ایکسپوز ہوا تھا، یہ عمران خان تھا حلال کھانے والا جس نے ایکسپوز کر دیا تھا، ورنہ ہر سڑک، ہر رنگ روڈ، ہر موٹر وے، ہر سڑک کے ساتھ یہ لوگ اپنی سوسائٹیز بنوا لیتے ہیں پہلے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے اب یہاں ہم نے بنانی ہے، تو اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے زمینیں خرید لیتے ہیں، سوسائٹیز وہاں بنا لیتے ہیں۔ یہ دھندا یہاں پہ بے شمار دہائیوں سے چل رہا ہے جب سے یہ شریف خاندان آیا ہے۔ تو انہوں نے اب یہ کر دیا ہے کہ یہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا کسی قسم کی بے قاعدگی۔ آگے لکھا ہے، کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلوں پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد احساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ احساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہوگی۔ احساب عدالتیں کرپشن کیسز کا فیصلہ 1 سال میں کریں گی، یعنی جو 30 دن کا تھا وہ بھی ختم، 1 سال کر دیا۔ اس کو امپلیمنٹ کروانا تھا کہ 30 دن میں فیصلہ کرو یا 60 دن میں کرو، جلدی اس کو 1 سال تک کر دیا گیا ہے۔ آگے چلیں، نیب انکوائری کے لیے قانون کے تحت مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ نیب اب 6 ماہ کی حد کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا۔ نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں کے اندر نیب کورٹ عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ نئے قوانین کے مطابق کیس دائر کرنے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ نیب گرفتاری سے قبل تسلی بخش ثبوت کی دستیابی یقینی بنائے گا۔ نیب قانون میں ترمیم کر کے ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا ہے۔ نیب ملزم کے لیے اپیل کا حق 10 روز سے بڑھا کے 30 روز کر دیا گیا، یعنی بنیادی طور پہ نیب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ٹیکس کے جتنے بھی معاملات ہوں گے، ٹیکس چوری جتنی بھی ہوگی، نیب اس پہ اب کوئی دیکھ نہیں سکے گا معاملات کو۔ نیب کی جو طاقت تھی جس سے ہو سکتا ہے کہ کرپشن سے پھر بھی لوگ ڈرتے ہوں، وہ بالکل ختم کر دی۔ بنیادی طور پہ نیب چیئرمین اب ایسے ہی ہے جیسے صدر پاکستان یا گورنر بٹھا دو اور وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا، پنجاب کے گورنر نے رینجرز کو بلایا، کوئی نہیں آیا، الٹا پولیس نے اٹھا کے ان کو جو ہے وہ آفس ان کا بلاک کر دیا اور وہ اندر بھی نہیں جانے دیا۔ یعنی جو ایک سیریمونیل ایک رہ جاتا ہے نا عہدہ، وہ رہ گیا اب نیب چیئرمین کا۔ نیب بند کر دیا گیا ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ رجیم چینج کیا تھا، اور ان آنے والوں پہ کیا لعنت بھیجوں۔ یہ تو ہیں ہی چور ڈاکو، یہ تو ہیں ہی ڈاکو، انہوں نے تو یہ کرنا تھا۔ یہ ہے وہ NRO جو یہ عمران خان سے مانگ رہے تھے، اور آپ کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اس کا پیسہ بچانے کی خاطر عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی۔ یہ کر دیتا پھر بھی شاید سازش نہ ہوتی، یہ کر دیتا نا شاید پھر بھی سازش نہ ہوتی امریکہ کے کہنے کے باوجود۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہیں، یعنی جو اوورسیز پاکستانیز $31 بلین بھیجتے ہیں، آج یہ IMF سے صرف $80 کروڑ کے لیے پاؤں پکڑ رہے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں، چیری بلاسم لے کے سارے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے ڈالروں کے بدلے، ایئر سپیس مانگ رہا ہے، غلامی مانگ رہا ہے، بھارت کی غلامی کے لیے، اسرائیل کی غلامی، سب کے لیے تیار ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانیز جو $31 بلین آپ کو بیچتے ہیں ہر سال، ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے۔ طنز کیا مار رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ پاکستان آ جائیں۔ نمبر 3، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جو ترامیم عمران خان نے کی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں، سب ختم کر دی گئی ہیں۔
اگلا پلان بھی سنتے جائیں آپ، حلق کا کیا ہے میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں بیٹھ کے۔ عمران خان ٹکٹس دیں گے، الیکشن جب بھی اناؤنس ہوتے ہیں ٹکٹ ظاہر جلدی دینے پڑیں گے، اس بار ہو سکتا ہے الیکشن اناؤنس ہونے کے مہینے بعد ٹکٹ دے دیے جائیں۔ ٹکٹ دے دیے جائیں گے، نامینیشن پیپر جمع ہونے سے پہلے حلق صاحب ایک پورا گروپ بنائیں گے عمران خان کا، پنجاب سے خاص طور پہ، ہو سکتا ہے کے پی سے بھی کریں، کے پی والے لوگ فضل الرحمان کی پارٹی میں شامل کروائے جائیں گے گروپ پورا، اور پنجاب سے ایک پورا گروپ نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بیفور ہینڈ پلان بتا رہا ہوں حلق کا۔ عمران خان صاحب آپ کسی پہ بھروسہ مت کیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے وارن کر دیا ہے، یہ اس کا پلان ہے، میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں یہاں دہرا بھی دیتا ہوں۔ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے، سانپ یا بچھو اپنی جو ڈسنے کی عادت ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ سانپ اور بچھو پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، اور یہ سانپ سے بدتر ہے جو آپ کو ڈسے گا۔ میں کھل کے بات کروں گا، میں معاف نہیں کر سکتا جس شخص نے نیب ختم کروائی، ایک حکومت ختم کر کے امریکہ کی غلامی کی، پاکستان میں احتساب کو ختم کر دیا، چوری، ڈاکے، رشوت، کک بیک سب کو جائز قرار دے دیا۔ اور میری ویڈیو جو لوگ پچھلے 3-4 سال سے جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ اگر نواز شریف کبھی اقتدار میں واپس آیا، نواز شریف کرپشن کو جائز قرار دے دے گا۔ تو ناظرین، اللہ الحق ہے، نواز شریف اور اس کی پارٹی نے کرپشن کو جائز قرار دے دیا ہے، اور بار بار صرف نواز شریف نہیں، نواز شریف، پیپلز پارٹی، باقی سارے بھی، اور حلق، ان سب نے اس ملک میں کرپشن کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اب بے شک کوئی کہے جی کہ عمران خان اگر آ جاتا ہے، میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا کہ اس کا اگلا پلان کیا ہے، کہ عمران خان کو روکنا کیسے ہے الیکشن میں۔ باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی گارنٹی دے دی گئی ہے یا کچھ کہا گیا ہے، میں آپ کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں، گارنٹی کی باتیں عمران خان کو پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے نا، لوگ پہلی بار باہر نکلے، پھر پہلا جلسہ دوسرا، تب سے ہی رابطے شروع ہو گئے تھے کہ کر لیں گے، نہ کریں، لانگ مارچ کی بات نہ کریں، یہ وہ شروع ہو گیا تھا۔ عمران خان کی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی بریکنگ نیوز ہے، کوئی گارنٹی دی گئی ہے، یہ تب سے دی جا رہی ہے کہ کر لیں گے، الیکشن ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، تو یہ چل رہا ہے۔ عمران خان کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، ان کو کسی گارنٹی پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی اور شخصیت کی گارنٹی لے کر دی گئی ہے تو وہ مان گئے ہیں، وہ مان جاتے تو وہ 6 دن بعد واپس آنے کا نہ کہتے ہیں۔ عمران خان ایک بنیادی وجہ سے گئے ہیں واپس، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب انسان پورا دن رات جاگا ہوتا ہے نا، نیند بھی نہیں ہوئی ہوتی، آپ کا دماغ صحیح سوچتا نہیں ہے، اور میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جو 12 سے 16 گھنٹے کے درمیان شیلنگ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کا ایڈرینلن بہت ہائی تھا۔ نون لیگ نے فوج کے حوالے اسلام آباد کر دیا تھا، اسلام آباد کو فوج کے حوالے، صرف ریڈ زون نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے ایکچولی اصل میں جو کیا تھا، رینجرز اور فوج کے حوالے اسلام آباد کر دیا تھا اینڈ میں، جب عمران خان کا قافلہ پہنچنے والا تھا، اور اسی لیے پھر 3-4 گھنٹے وہ رکے کہ پھر زیادہ رابطے ہوئے۔ کیا خدشہ تھا عمران خان کو، اور میں آپ کو اب کھل کے بتاتا ہوں، جب آپ سوئے بھی نہیں ہوتے، آپ کا ایڈرینلن ہائی ہوتا ہے، آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں فوج سامنے آنی تھی نا، لوگوں نے لڑ پڑنا تھا، 2 ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا وہاں بلڈ بات ہوتا، فوج سب کو مار دیتی، یا کچھ فوجی کچھ لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ جاتے۔ کیا دونوں صورتوں میں کیا نتیجہ نکلنا تھا، کیا کیاس ہونا تھا، اور دنیا میں کیا میسج جانا تھا؟ مارشل لا لگتا نہیں لگتا، وہ بات کی بات ہے، جو کراؤڈ تھا، جو صورتحال تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا اس ٹائم۔ یعنی اگر کوئی عمران خان کے آنے کے بعد بے غیرتی کرتا، وہ ڈی چوک پہنچتے، آنسو گیس ہوتی، فائرنگ ہوتی، لوگوں نے چارج لینا، کہ جب لیڈر پہنچ جاتا ہے نا تو وہ جوش ہی کچھ الگ ہوتا ہے، وہاں پہ پھر لوگ قابو میں نہیں آنے تھے۔ یہ کوئی وہ تو نہیں تھا کہ کوئی تنظیم آئی، یہ تو عام لوگ آئے ہوئے تھے، اور عام لوگ اس سسٹم سے تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں اگلی بات اب عمران خان کے لیے کر دوں، کان کھول کے سب سن لیں، جو عمران خان کو بزدل لوگ کچھ ہیں نا، جو کانوں میں بس کانا پھونسی کرتے رہتے ہیں، جو عمران خان کو مشورے دیتے ہیں، وہ بھی کان کھول کے سن لیں۔ اور میں عمران خان کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ اس سسٹم کے اندر رہ کے اس ملک کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ آپ کی جو حکمت ہے کہ میں آ جاؤں گا اس سسٹم کے اندر سے کسی نہ کسی طریقے سے، اور پھر میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، یہ آپ کو پھر کمپرومائز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ آپ کو کمپرومائز حکومت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ لیں گے تو نہیں اس بار، اگر آپ کو کلیئر میجورٹی نہ ملی تو آپ لیں گے نہیں، وہ آپ کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر نہیں ملتی حکومت تو ان کو لیجٹمیسی مل جائے گی 5 سال کے لیے، جو دوسرے چور ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر دھرنے، پھر جلسے۔ پاکستان کی عوام میں وہ ڈرائیو نہیں ہے جو آپ میں ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں لڑتا رہوں گا اور لڑتے لڑتے جان دے دوں گا، پاکستانی عوام میں وہ ڈرائیو نہیں ہے۔ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے کمینڈیبل ہے، بہت زبردست لڑی ہے، لیکن جس طرح عوام کو نکلنا چاہیے کروڑوں کی تعداد میں، ابھی وہ صورتحال نہیں ہوئی۔ یہ سمجھیں اس کو، لاکھوں میں لوگ آ جاتے ہیں، کروڑوں والی صورتحال نہیں ہے کہ لوگ آگے سسٹم کو دیکھیں۔ سسٹم تب آپ اپنے زور بازو سے اور پھر ہر طرف یعنی لوگوں کو گھسیٹ کے نکالنا، وہ تب نوبت آتی ہے جب آپ کے ساتھ 30 40 50 لاکھ بندہ کھڑا ہو۔
یعنی آپ اسلام آباد میں کھڑے ہوں اور لوگ جو ہے نا وہ اٹک کے پل تک پیچھے کھڑے ہوں، لائک لوگ کھڑے ہوں، گاڑیاں نہیں ہوں، اس طرح لوگ ہوں گے تو پھر جا کے سسٹم بدلتا ہے، پھر آپ کو کوئی فوج کوئی چیز کچھ روک نہیں سکتی۔ اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جو تقریریں کر رہے ہیں نا کرپشن کی، وہ آپ کر رہے ہیں پچھلے 26 سال سے، جو 2011 سے بھی آپ تقریریں کر رہے ہیں نا، لوگ اس دفعہ صرف کرپشن کے خلاف نہیں نکلے، لوگ نواز شریف شہباز ہوئے، وہ اس بار جو برائی کی جڑ ہے نا اس کے خلاف نکل رہے ہیں، اس کو سمجھیں۔ اور برائی کی جڑ کیا ہے؟ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک میں، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس ملک کے فیصلے اب عوام کرے گی، یہ ہے وہ بنیادی نعرہ جو آپ کو لگانا پڑے گا۔ اگلی جب بھی آپ تقریر کریں، کوئی میسج دیں، یہ آپ کا بنیادی موٹو ہونا چاہیے اور نعرہ ہونا چاہیے کہ اب اس ملک کے فیصلے عوام کرے گی، بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ نہیں کریں گے جو اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ فرعون سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، انہوں نے تو نیب بھی ختم کر دی، انہوں نے سارے ادارے جو ہے ختم کر دیے، ہر جگہ اپنے بندے بھی لگا لیے ہیں۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بندے تو نہیں تبدیل کر سکتی، جو لگ گئی ایڈمنسٹریشن وہ لگ گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے لگا لیے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا کہ پولیس والے ان کے کتنے وفادار ہیں کہ وہ ایک نہتی عورت پہ بندوق تان رہا تھا کل، وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ کیسے الیکشن جیتیں گے آپ بتائیں مجھے؟ آر ٹی ایس وہی سسٹم اگر ہوا تو انہوں نے بند کر دینا ہے رات کو، یہ آپ کو آنے دیں گے واپس؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حل آنے دے گا آپ کو؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شاطر انسان ہے، لیکن سب سے زیادہ بے ضمیر بھی ہے، یعنی ضمیر تو ہے ہی نہیں اس شخص کا۔ یعنی مجھے اس طرح کا ہو رہا ہوتا نا میرے ساتھ، لوگوں کا ریئیکشن ہوتا میرے بارے میں استعفیٰ دے کے نا گوشہ نشینی میں باقی زندگی گزار دیتا۔ لیکن پھر شرم ان کو ہوتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جب بے شرم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے۔ یہ انسان بے شرم ہو چکا ہے، یہ اب بھی سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ طاقت دلوں پہ حکومت کرنے سے ملتی ہے، طاقت پیچھے اپنے غنڈے کھڑے کرنے سے نہیں ملتی، ہتھیار اٹھانے سے طاقت نہیں ملتی، طاقت دلوں پہ حکومت کرنے سے ملتی ہے۔ وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج باہر نکل کے دکھا دو، میرا چیلنج ہے۔ پہلے کرکٹ میچ بھی دیکھنے جایا کرتے تھے، میرا چیلنج ہے آپ کی کرکٹ میچ ہی جا کے لوگوں میں بیٹھ کے دیکھ کے دکھا دینا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور اگر نہیں جا سکتے نا تو اپنے اندر دیکھنا اور استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ تباہ کر دیا اس ملک کے سسٹم کو تم لوگوں نے۔ 75 سال سے یہ ملک اگر رینگ رہا ہے نا تو آپ لوگوں کی انہی بند کمروں میں بیٹھ کے سازشیں کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ہم ویسے ہی نواز شریف اور شہباز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو پیداوار ہیں تم لوگوں کی۔ ہمیں اس فیکٹری کو بند کرنا ہے جہاں سے یہ غلیظ کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو 80s میں کیڑا پیدا کیا تھا نا، ہم نے تو سوچا تھا کہ بس یار اپنی غلطی سدھار دی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ زیادہ غلط طریقے سے زیادہ بڑی غلطی کر کے ان کو دوبارہ مسلط کیا جائے گا۔ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اب اگلے الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگلا مارچ جو ہے وہ کہاں ہوگا اور کس طرف ہوگا، اس کا رخ یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ عوام کو مجبور مت کریں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔